نسل سوئی ہے اس کو جگاؤ گے جو یہ سمجھ لینا ہم لوگ طوفان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. اسد الدین اویسی کے پاس کچھ نہیں ہے مگر ایک دعویٰ تو کر سکتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہنے والا ہوں. سنیں گے دوستو، عمران پرتاپ گوری اور اسد الدین اویسی عالم محمد پر زبردست بھڑکے ہیں. اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا پھر بھی ہمارے دل سے تم ہمارے پیارے نبی کی محبت ختم نہیں کر سکتے. چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی ویڈیو. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اس کو جگاؤ گے جو نسل سوئی ہے اس کو جگاؤ گے جو یہ سمجھ لینا ہم لوگ طوفان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم محمد کے اسلام کی شان پر ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان. سبحان اللہ. میں بھی سوچتا ہوں کہ ڈرنا چاہیے. میری عمر ہے زلف اور آنچل کے اشعار کہنے کی اور مجھ پہ تو سوٹ بھی کرتی ہے، لیکن کچھ درد ہے، کچھ بات ہے جو چین سے رہنے نہیں دیتی. جب اس دیش کی سپریم کورٹ کسی کو 6 سال کے لیے ووٹ دینے سے پرتیبندھت کرے اور پھر اسے ترنگے میں لپیٹ کے اس کا جنازہ نکلے تو پھر بولنا تو پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں جو بہت مشہور ہوئے، جو بہت لوگوں تک گئے. مجھے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا، مجھے ان کے پولیٹیکل کیریئر پہ بھی کوئی بڑا سوال نہیں کھڑا کرنا. مجھے جس چیز سے تکلیف ہے وہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ سب کی عدالت میں رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی. جس دن کا واقعہ ہے اس کے 4تھے دن کرلا میں مشاعرہ تھا تو میرے شاعر دوستوں نے کہا عمران صاحب سوچ سمجھ کے پڑھیے گا، یہاں سے آواز وہاں تک جاتی ہے. میں نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آواز وہاں تک جائے. میں پڑھتا ہوں. یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا. کہ لباس جعفرانی میں بھی جو ہر وقت ننگا تھا، لباس جعفرانی میں بھی جو ہر وقت ننگا تھا، خدا نے کر دیا ثابت وہ کیا تھا بس پتنگا تھا، خدا نے کر دیا ثابت وہ کیا تھا بس پتنگا تھا. ترنگا جس گھڑی ڈالا گیا تھا جسم پر اس کے، ترنگا خود بھی شرمندہ رہا وہ کیوں ترنگا تھا. اسد الدین اویسی کے پاس کچھ نہیں ہے مگر ایک دعویٰ تو کر سکتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہنے والا ہوں. آج دنیا میں مجھے محبت ملے یا نہ ملے مگر اس دن تو ملے گی انشاءاللہ تعالی. ارے مجھ پر الزام لگانے والوں یاد رکھو، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں. میں کھلا کہہ رہا ہوں میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، اور مجھ میں کیا کیا کمزوریاں ہیں وہ میرا رب جانتا ہے. مگر اسد الدین اویسی کو جب میں 3 احادیث بار بار پڑھتا ہوں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے ایک امید نظر آتی ہے۔ پہلی حدیث کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہیلا تھی، گناہگار تھی، مگر جب اس نے راستے میں ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا، وہ گناہوں میں لت پت تھی، مگر اس نے اس کتے کو اپنے کپڑے پلو ڈال کر اپنی جوتی سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھائی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رحمت اللہ عالمین کملی والے نے پوچھا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو کہا زیادہ اعمال نہیں ہے، حسنات نہیں ہے، زیادہ زکوٰۃ صدقات نہیں ہے، مگر میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہوگا۔ اسد الدین اویسی کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ایک دعویٰ تو کر سکتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہنے والا ہوں۔ دوستو دونوں ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ جب یہود و نصاری نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس خیال کے تدبیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر فرشتوں پر تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقبل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم نے اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہے تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو، اسی طرح جن ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے، ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ایک جگہ ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کے پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، وہی تو اللہ ہیں جن کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالتے ہیں اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے کچے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل، رنگ، صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے بھی ملتے نہیں۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو جب وہ پھل لاتا ہے کہ بالکل کچا اور بدمزہ، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کے رب ہیں اور زمینوں کے بھی رب ہیں، اور تمام جہانوں کے رب ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں ہر قسم کی بڑائی انہی کے لیے ہے، وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور اپنے خیال آپ دیکھ رہے ساقی میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔